بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا چھٹا باب ہے کتاب الصلاۃ، سبق نمبر 16 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ نماز کے اندر اگر احتلام ہو جائے تو پھر کیا حکم ہے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، پھر آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وَإِن نَامَ فَاحْتَلَمَ أَوْ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَوْ قَهْقَهَ اسْتَأْنَفَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ وَإِن تَكَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ عَامِدًا أَوْ سَاهِيًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَإِن سَبَقَهُ الْحَدَثُ بَعْدَمَا قَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ تَوَضَّأَ وَسَلَّمَ وَإِن تَعَمَّدَ الْحَدَثَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَوْ تَكَلَّمَ أَوْ عَمِلَ عَمَلًا يُنَافِي الصَّلَاةَ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَإِن رَأَى الْمُتَيَمِّمُ الْمَاءَ فِي صَلَاتِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ۔ عبارت ہوگی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر تشریح کرتے ہیں۔ اور اگر یہ سو گیا اور اس کو احتلام ہو گیا، یا اس پر جنون پاگل پن طاری ہو گیا، یا اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی، یا اس نے کھلکھلا کر ہنس پڑا، تو نماز اور وضو دونوں کو دوبارہ دہرائے گا۔ اور اگر اس نے بات کر لی نماز میں، جان بوجھ کر کی ہو یا بھول کر، تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اور اگر حدث سبقت لے جائے بعد اس کے کہ یہ بیٹھ چکا تھا تشہد کی مقدار، تو وضو کرے گا اور سلام پھیرے گا۔ اور اگر اس نے جان بوجھ کر حدث لاحق کر دیا اس حالت میں، یا کلام کر دیا یا کوئی اور عمل کر لیا جو نماز کے منافی ہے، تو نماز پوری ہو گئی۔ اور اگر تیمم کرنے والے نے پانی کو دیکھ لیا اپنی نماز میں، تو نماز باطل ہو جائے گی۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، اس میں پہلا مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ نمازی نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھنے کے دوران وہ سو گیا۔ اب سونے کی وجہ سے اس نے کوئی ایسا خواب دیکھا جس کی وجہ سے اس کو احتلام ہو گیا، تو جب اس کا احتلام ہوگا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ اور اس کے ذمہ لازم اور ضروری ہوگا کہ یہ وضو بھی دہرائے، بلکہ چونکہ احتلام ہو چکا ہے تو لہذا غسل بھی کرے گا اور پھر دوبارہ نئے سرے سے نماز پڑھے گا۔ تو پہلا مسئلہ تو یہ بیان کیا کہ اگر سویا تھا احتلام ہو گیا، او جنہ۔ یہ دوسرا مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ اس کے اوپر جنون طاری ہو گیا، یعنی پاگل ہو گیا، تو اس پاگل ہونے کی وجہ سے بھی اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ اور پاگل سے تو ویسی نمازیں معاف ہوتی ہیں، تو جب تک اس کا پاگل پن برقرار ہے اس کے اوپر نماز بھی لازم اور ضروری نہیں ہوگی۔ اور اگر اس کا پاگل پن ٹھیک ہو جائے گا تو پھر وضو بھی کرے گا دوبارہ اور وضو کر کے نماز پڑھے گا۔ او اغمی علیہ، یہ اس کے اوپر بے ہوشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گیا، تو بے ہوش ہونے کی وجہ سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ جب اس کو ہوش میں آئے گا تو اس کے ذمہ لازم اور ضروری ہے کہ یہ وضو بھی کرے اور نماز بھی دہرائے۔ او کہا، یا اس نے کہا لگایا۔ کہا کا مطلب یہ کہ کھلکھلا کر ہنس پڑا، ایسی ہنسی جس کے اندر آواز ہو، آواز لگا کر ہنسا جائے، اس کو کہا جاتا ہے۔ اور اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور اس سے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، نئے سرے سے وضو کر کے نماز کو دہرایا جاتا ہے۔ استانف الوضوء وصلاۃ، ان ساری صورتوں میں، یعنی احتلام ہو گیا تھا، پاگل ہو گیا تھا، جب بے ہوشی طاری ہو گئی تھی یا کہکا لگا دیا تھا، ان ساری صورتوں کے اندر استانف الوضوء وصلاۃ، وضو بھی نیا کرے گا اور نماز بھی دوبارہ دہرائے گا۔ اگلا مسئلہ حضرت نے یہ بیان فرمایا وَإِن تَكَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ، نماز کے اندر اگر اس نے بات کر لی، کوئی شخص آیا تھا، اس نے اس سے کلام کرنا شروع کر دیا، چاہے جان بوجھ کر کلام کیا ہو یا بھولے کی وجہ سے اس سے کلام ہو گیا ہو، دونوں صورتوں میں نماز باطل ہو جائے گی۔ یہ فرمایا کہ اگر نماز میں بول پڑا، چاہے جان بوجھ کر بولا ہو یا اس کو یاد نہ ہو کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور اس نے کلام کر لیا، تو نماز ٹوٹ جائے گی اور اس کے ذمہ لازم اور ضروری ہوگا کہ نماز کو دوبارہ دہرائے۔ یہ فرمایا بطلت صلاتہ۔ اس کے بعد آگے مسئلہ یہ بیان فرمایا اگر اس سے حدث لے جائے، حدث سبقت لے جائے، حدث آگے بڑھ جائے، مطلب یہ کہ اس کا وضو ٹوٹ جائے بعد اس کے کہ یہ بیٹھ چکا تھا تشہد کی مقدار، تو وضو کرے گا اور سلام پھیر دے گا۔ دیکھیں، جو قاعدہ اخیرہ ہے اس میں تشہد کی مقدار بیٹھنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اب یہ تشہد کی مقدار بیٹھ چکا تھا اور اس نے اس کے بعد چاہے دعائیں پڑھی ہوں، دروشی پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، اور اس کا وضو ٹوٹ جائے۔ اب اس کا جب وضو ٹوٹ جائے گا تو ایک جو واجب ہے نماز کا وہ ہے سلام پھیرنا، اب ایک واجب باقی رہ گیا ہے اور اس واجب کے لیے بھی وضو ضروری ہے۔ اگر تو یہ نماز کی بنا کرتا ہے یہاں پر، یعنی اسی نماز کے اوپر اسی کی بنیاد رکھتا ہے، تو یہ وضو کرے گا اور وضو کرنے کے بعد بیٹھ کر یہ سلام پھیر دے گا اور اس کی نماز یہ مکمل ہو جائے گی۔ یہ فرمایا اگر حدث سے سبقت لے جائے، یعنی اس کا وضو ٹوٹ جائے بعد اس کے کہ یہ بیٹھ چکا تھا تشہد کی مقدار، تو یہ وضو کرے گا اور سلام پھیر دے گا۔ اور اگر اس نے جان بوجھ کر اس حالت میں حدث لاحق کر لیا اپنے آپ کو، مطلب یہ تشہد کی مقدار بیٹھ چکا تھا قاعدہ اخیرہ میں اور اس نے جان بوجھ کر وضو توڑ دیا، یا اسی طریقے سے اس نے کسی سے کلام کر لیا یا کوئی اور نماز کے منافی کوئی اور اس نے کام کر لیا، مثال کے طور پہ بیٹھا ہوا تھا، تشہد کی مقدار بیٹھ چکا تھا، اس نے کوئی چیز کھا لی، پی لی
یا قبلے سے اپنا رخ ہٹا لیا تو نماز مکمل ہو چکی ہے، کیونکہ یہاں تک نماز کے جتنے فرائض ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں۔ لیکن جو ایک واجب ہے سلام پھیرنے والا، وہ واجب ابھی باقی رہتا ہے، تو لہذا اس کے ذمہ لازم اور ضروری ہوگا کہ اب وہ دوبارہ وضو کرے اور نماز پڑھے، کیونکہ جب واجب چھوٹ جاتا ہے تو نماز کو دہرانا یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو نماز مکمل ہو گئی ہے، مطلب یہ کہ نماز کے فرض پورے ہو گئے ہیں، لیکن جو واجب ہے وہ واجب ابھی باقی ہے، لہذا یہ نماز کو دوبارہ لوٹائے گا۔ یہی فرمایا، اور اگر اس نے جان بوجھ کر حدث کو لاحق کر لیا اس حالت میں، یعنی قاعدہ خیرت میں تشہد کی مقدار یہ بیٹھ چکا تھا، او تکلم، یہ اس نے کلام کر لیا ہے، او عمل عملا، یا کوئی اور عمل کر لیا جو نماز کے منافی ہے، کھا لیا ہے، پی لیا ہے، یا چلنا پھرنا شروع کر دیا ہے، یا قبلے سے ہٹ گیا ہے وغیرہ ذالکہ، تم الصلاۃ، تو نماز پوری ہو چکی ہے، لیکن چونکہ واجب ابھی اس نے چھوڑ دیا ہے تو لہذا ترک واجب کی وجہ سے نماز دوبارہ لوٹائے گا اور اپنے واجب کو درست کرے گا۔ آگے مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ ایک تیمم کرنے والے نے پانی نہ ہونے کی وجہ سے اس نے تیمم کیا تھا، یعنی اس کو پانی نہیں ملا، اس نے تلاش کیا اور اس نے پھر تیمم کر کے نماز پڑھی۔ اب وہ نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کو نماز کے دوران ہی پانی نظر آ گیا، تو اب اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ پانی نظر آ چکا ہے، لہذا اب یہ نماز توڑے گا اور جا کے نئے سرے سے وضو کر کے پھر یہ نماز پڑھے گا۔ البتہ اگر اس نے تیمم کیا تھا نا کسی مرض اور بیماری کی وجہ سے، تو پھر اس صورت کے اندر اس کے ذمہ پانی دیکھنے سے اس کا تیمم باطل نہیں ہوگا اور تیمم اس کا برقرار رہے گا اور اس کی نماز درست ہوگی۔ وَإِنْ رَأَى، اور اگر اس نے دیکھا تیمم کرنے والے نے پانی کو اپنی نماز میں، تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔